ریل ورلڈ کے معزز دوستو، حجاب ایک خوبصورت روایت ہے جو صدیوں سے ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں بلا تخصیص مذہب عورتوں میں پردے کا رواج موجود رہا۔ دیہاتوں اور شہروں میں ہر جگہ عورتیں چادر سے پورے جسم کو ڈھانپ کر ہی اپنے کام انجام دیتی چلی آئی ہیں۔ اسلام میں تو یہ ایمان کا جزو ہے کہ عورت اور مرد حیا داری برتیں۔ عورتیں نامحرم مردوں کے سامنے اپنے پورے جسم اور زیب و آرائش کو چھپانے کی پابند ہیں، لیکن بدقسمتی سے مغرب چونکہ مسلمانوں اور ان کے شاعر کے خلاف مکمل طور پر کمر کس چکا ہے، اس لیے کبھی تو مغرب ممالک میں داڑھی رکھنے پر پابندی لگائی جاتی ہے تو کبھی مسجدوں میں اذان دینے پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ لیکن یہ سلسلہ یہی نہیں رکا، بلکہ اب مغربی ممالک میں مسلمان عورتوں کو صرف اس لیے ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے حجاب کیوں پہن رکھا ہے۔ پیارے ساتھیوں، ایسا ہی ایک واقعہ ابھی حال ہی میں آسٹریا میں پیش آیا، جہاں با حجاب مسلمان خاتون کا سر عام حجاب کھینچا گیا اور انہیں دہشت گرد کہہ کر توہین کی گئی، اور مقامی خاتون کی جانب سے نسلی امتیاز کا نشانہ بنایا گیا اور غلیظ زبان استعمال کر کے نفرت کا اظہار کیا گیا۔ بولات نامی خاتون کے ساتھ بدتمیزی کا واقعہ اس وقت عوامی مقام پر پیش آیا جب حجاب پہنے مسلمان خاتون بس سٹینڈ پر کھڑی تھی کہ اسے مقامی خاتون نے ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ مسلمان خاتون کے مطابق ایک مقامی خاتون ان کے پاس آئی اور انہیں دہشت گرد کہہ کر زور زور سے اپنے وطن واپس جاؤ کا کہنے لگی۔ میں نے اسے اس وقت نظر انداز کیا، لیکن وہ میرے پیچھے آئی اور میری طرف تھوک دیا۔ بولات نے بتایا کہ اس خاتون نے میری طرف سے کسی قسم کے رد عمل نہ آنے پر غصے میں میرے حجاب کو کھینچا، جس میں لگی ہوئی سوئی میرے چہرے پر لگی اور میں زخمی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ خاتون دہشت گرد کہہ کر چلی گئی۔ مسلمان خاتون کا کہنا ہے کہ میں نے سوچا کہ اس واقعے کے خلاف ایک موقف اختیار کرنا ہوگا اور ہر ایک کو اس بارے میں بتانا ہوگا کہ حجاب کرنے یا نہ کرنے، جلد، رنگ یا نسل سے قطع نظر کسی کو بھی اس قسم کے واقعے سے نہیں گزرنا چاہیے اور اسے کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ دوستو، یہ اکلوتا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی پیش آ چکے ہیں۔ جیسے کہ ایک دفعہ برقعے میں لپٹی، چہرے پر نقاب لیے ایک مسلمان عورت فرانس کی ایک سپر مارکیٹ میں خریداری کر رہی تھی۔ ٹرالی میں مطلوبہ سامان ڈالنے کے بعد وہ کیش کاؤنٹر پر ادائیگی کے لیے بڑھی، جہاں ایک چست لباس پہنے ہوئے سیل گرل جو اپنے نقش و نگار سے عرب لگ رہی تھی، اس نے حجاب میں لپٹی اس عورت کو ایک حقارت کی نظر سے دیکھا اور بڑبڑاتے ہوئے اس کا حساب بنانے لگی۔ حجاب والی عورت خاموش کھڑی تھی، لیکن اس کی خاموشی سیل گرل کے لیے مزید جھنجھلاہٹ کا باعث بنی۔ لہٰذا وہ بولی کہ فرانس میں پہلے ہی مسلمانوں کے لیے کیا کم مسائل ہیں، روز ایک نئی مصیبت کھڑی ہوتی ہے۔ تمہارا یہ نقاب ہی ان مسائل کی جڑ ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم یہاں تجارت یا سیاحت کے لیے آتے ہیں، دین کی اشاعت اور اسلاف کی تاریخ بیان کرنے نہیں۔ اگر تم اتنی ہی دیندار ہو تو واپس جاؤ اپنے وطن اور جیسے چاہو رہو، لیکن ہماری جان چھوڑ دو۔ پردہ خاتون نے اپنا پرس کاؤنٹر پر رکھا اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ نیلی آنکھیں، سنہرے بال، یورپی نقوش، کہنے لگی کہ میں خاندانی فرانسیسی ہوں۔ یہ فرانس تمہارا نہیں، میرا وطن ہے، پر میرا دین اسلام ہے۔ بات کچھ اور نہیں، بات صرف یہ ہے کہ تم نے اپنے دین کو بیچ دیا ہے اور میں نے خرید لیا ہے۔ اس کے علاوہ ایسا پرتشدد واقعہ امریکہ میں پیش آیا جب دو مسلمان خواتین پر راہ چلتے حملہ کر کے ان کے حجاب اتارنے کی کوشش کی گئی اور ان پر تشدد بھی کیا گیا، جبکہ اس دوران وہ مسلمانوں کے حوالے سے نازیبا جملے بھی ادا کرتی رہی۔ امریکی ٹی وی رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست نیو یارک کے علاقے بروکلن میں دو مسلم خواتین اپنے 11 اور 15 ماہ کے بچوں کو پرائم میں لے کر چہل قدمی کر رہی تھی کہ ایک عورت نے ان پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حملہ آور خاتون نے دونوں مسلم خواتین کو زد و کوب کیا اور مبینہ طور پر ان کے حجاب اتارنے کی کوشش بھی کی، جبکہ اس دوران وہ مسلمانوں کے حوالے سے نازیبا جملے بھی ادا کرتی رہی۔ حملہ آور خاتون نے ایک پرائم کو زمین پر گرایا اور دوسرے کو ٹھوکریں ماری، جبکہ اندر چھوٹے بچے موجود تھے۔ لیکن عدالتی دستاویز کے مطابق مسلم خواتین اور بچوں کو زیادہ چوٹیں نہیں آئیں۔ نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کا کہنا تھا کہ واقعے کے فوراً بعد حملہ کرنے والی خاتون کو گرفتار کر لیا گیا، جس کی شناخت 32 سالہ ایمر جیتا کے نام سے ہوئی۔ عدالتی دستاویز کے مطابق حملہ آور خاتون مسلم خواتین پر تشدد کے دوران یہ کہتی رہی کہ امریکہ سے نکل جاؤ، یہ تمہارا ملک نہیں ہے۔ پولیس نے اسے نفرت انگیز واقعہ قرار دیا اور حملہ آور خاتون پر تشدد
ہراساں کرنے اور بچوں کی زندگی خطرے میں ڈالنے کے الزامات عائد کر دی۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آخر مغرب میں حجاب کو پابندی کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ تو آپ کو اس حوالے سے آگاہ کرتے چلیں کہ حجاب پر پابندیوں کا آغاز 9/11 کے بعد اس وقت ہوا جب اسلامو فوبیا کا شکار مغربی دنیا نے اسلام کی ہر تہذیبی اور ثقافتی علامت کو دہشت گردی اور انتہا پسندی قرار دے کر اس کے خلاف متعصبانہ میڈیا وار شروع کی۔ اسلامی تہذیب کی دیگر علامتوں کی طرح حجاب کو بھی مغربی میڈیا نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے عورت کی پسماندگی اور مرد کے جبر کی علامت گردانا گیا۔ ستمبر 2003 میں حجاب پر پابندیوں کا پلان اس وقت مزید زور پکڑ گیا جب فرانس میں پارلیمنٹ کے ذریعے باقاعدہ قانون سازی کر کے حجاب کے خلاف رائے عامہ ہموار کی گئی۔ فرانس کے بعد ہالینڈ، بیلجیم، جرمنی، روس اور دیگر کئی یورپی ممالک میں بھی حجاب کو نشانہ ستم بنایا گیا اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے پورا مغرب حجاب فوبیا کی لپیٹ میں آتا چلا گیا۔ حجاب کے خلاف نفرت کی لہر اس وقت شدت اختیار کر گئی جب 1 جولائی 2009 کو مرول شربینی نامی مصری خاتون کو جرمنی کی بھری عدالت میں حجاب پہنے کی پاداش میں ایک متعصب شخص نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور عدالت منہ دیکھتی رہ گئی، اور افسوسناک طور پر مروا کے خاندان کو آج تک انصاف نہیں مل سکا۔ لیکن حجاب کے خلاف نفرت کی یہ آگ مسلسل بھڑکتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ کئی یورپی ممالک میں آج بھی عوامی مقامات اور سکول، کالجز اور جامعات میں اسکارف اور حجاب پر پابندی عائد ہے۔ سوال یہ ہے کہ حجاب کو قابل نفرت کیوں بنایا گیا؟ اس کے جواب کا ادراک مسلمانوں کی اکثریت کو ہو یا نہ ہو، مگر مغربی پردہ داروں کو یقیناً اس پر کامل یقین ہے کہ حجاب محض ایک کپڑے کے ٹکڑے کا نام نہیں، بلکہ ایک ایسے نظام اخلاق کا نام ہے جو حیا، عفت اور عصمت جیسے اوصاف پر استوار ہے، اور یہ وہ اوصاف ہیں جو مغرب کے اس حیا باختہ کلچر سے ٹکراتے ہیں جس کی بنیاد بے حیائی، فحاشی اور بےہودہ لباس پر رکھی گئی ہے۔ یہ وہی کارپوریٹ کلچر ہے جس کے تحت عورت کو آزادی نسواں اور مساوات کے نام پر بیچ چوراہے میں لا کھڑا کر دیا گیا ہے۔ پہلے مساوات کے نام پر عورت پر دوہری ذمہ داریاں لا دی گئیں اور پھر آزادی نسواں کا لولی پاپ دے کر عورت کی عزت اور عصمت کو سوالیہ نشان بنا کر رکھ دیا گیا۔ آج عالم یہ ہے کہ صرف امریکہ میں ہر سال ریپ کے 3,21,500 واقعات ہوتے ہیں۔ امریکہ کی ایک معروف ویب سائٹ کے مطابق امریکہ میں ہر 98 سیکنڈ میں کسی نہ کسی پر ایک جنسی حملہ ہوتا ہے۔ خود حجاب پر سب سے پہلے پابندی عائد کرنے والے ملک فرانس میں ہر سال 75,000 ریپ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنسی ہراسانی کے واقعات میں پہلے 10 ممالک کی فہرست میں امریکہ، فرانس، انگلینڈ، جرمنی اور کینیڈا جیسے ممالک ہیں جنہیں حقوق اور آزادی نسواں کا چیمپئن سمجھا جاتا ہے۔ مغرب کے اس ظالم کارپوریٹ کلچر کے خلاف حجاب عورت کے تحفظ کی علامت ہے جو در حقیقت عورت کی عزت، وقار اور تقدس کا استعارہ ہے۔ معروف تجزیہ نگار اوریا مقبول جان کہتے ہیں کہ ایک عورت جو حجاب پہنتی ہے وہ $170 بلین کی انڈسٹری کے پیٹ پر لات مارتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حجاب کے خلاف باقاعدہ پراپوگنڈے کے ذریعے نفرت انگیز رویوں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ حجاب محض کارپوریٹ ذہنیت کا درد سر نہیں، بلکہ حجاب کو سیکولر معاشرے کے قیام میں سب سے بڑی رکاوٹ گردانا جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو سیکولر معاشرہ شخصی آزادی اور انسانی حقوق کا دن رات راگ الاپتا ہے، اور جن مادر پدر آزاد معاشروں میں ہم جن پرستی تک کو شخصی آزادی کا نام دے کر اس کا کھلم کھلا لائسنس جاری کر دیا جائے، وہاں حجاب کو ہوا بنا دینا مسلم دشمنی اور تعصب کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ دوستو، دیکھا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ خواتین نقاب سے ہی دوسری خواتین کے مقابلے منفرد اور باوقار نظر آتی ہیں، اور ایک مسلمان عورت کی اصل پہچان اس کا نقاب ہے۔ یہ نقاب ہی ہے جس نے مغرب کو ڈرا رکھا ہے، کیونکہ ایک عورت کے حجاب سے یہ پیغام پہنچتا ہے کہ اسے اپنی پہچان کا احساس ہے اور وہ اسلامی تہذیب اور ثقافت کے لیے سر اٹھا کر کھڑی ہے۔ تقدس کی چیزوں کو ڈھانپ کر رکھا جاتا ہے، جیسے خانہ کعبہ کو غلاف سے، ویسے ہی عورت کا تقدس اس کا نقاب ہے، اور بہترین نسل کی تربیت وہی کر سکتی ہے جو باحیا اور باوقار ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان عورتوں کے پردوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔